السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارر پلانٹ اسٹوریز۔ تمام نئے آنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ناول کی پہلی ایپیسوڈ۔ یہ منظر دبئی کے بہت بڑے شہر راس الخیمہ کا ہے۔ اس شہر کو راس الخیمہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں خیموں سے مشابہت رکھنے والے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں جو ساحل سمندر پر موجود ہیں۔ وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے خود نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت سوال اس کے لیفٹ ہینڈ شارف کا تھا، جو وہ بچپن سے اس کے ساتھ تھا اور اس کے ہر کام میں برابر کا شریک۔ آج وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس وقت دبئی کی ایک بہت بڑی جیل میں تھا۔ اس کا وفادار ساتھی، اس پر جان نچھاور کرنے والا۔ یہ سچ تھا کہ ڈان کو اس سے کوئی محبت نہ تھی، اس کے ساتھ کوئی دلی وابستگی نہ تھی، مگر وہ اس کے لیے جان دینے کا حوصلہ رکھتا تھا، اور ڈان کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ راس الخیمہ شہر دن میں جتنا ویران اور خاموش ہوتا، رات میں اتنا ہی روشنیوں سے بھرا ہوتا، اور ڈان اکثر اپنے کام روشنیوں میں کرنے کا عادی تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ گنہگار کو اس کا گناہ نہیں بلکہ گناہ چھپانے کا طریقہ مار دیتا ہے۔ اس لیے وہ جو بھی کرتا کھلے عام کرتا، اور وہ اپنے کسی بھی کام میں کوئی غلطی نہ کرتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 32 سال کی عمر میں وہ انڈر ورلڈ کا ڈان تھا۔ گناہوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہی ڈان نے اس شہر میں ڈان نامی کئی کیڑے مکوڑوں کو مسل ڈالا۔ دبئی کا بچہ بچہ ڈان دی ڈیول کو جانتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی شکل سے واقف نہ تھا۔ وہ اتنی صفائی اور ہوشیاری سے کام کرتا کہ اس کے ساتھ کھڑے خضر کو بھی پتہ نہ چلتا۔ شارف بے گناہ نہیں تھا، اس نے بھی کئی گناہ کیے تھے، لیکن جس چیز کا الزام ابھی اسے دیا جا رہا تھا وہ اس نے نہیں کیا تھا، اور ڈان کو یہ بات منظور نہ تھی کہ اس کی ٹیم میں کسی کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے۔ اسے جن لوگوں سے مطلب نہ ہوتا ان سے وہ کوئی تعلق نہ رکھتا تھا، اور نہ ہی دوستی نہ ہی دشمنی۔ لیکن واسق ملک نے اسے سامنے سے للکارا تھا، اس کے لیفٹ ہینڈ شارف پر الزام لگا کے اسے جیل کے اندر کروا دیا تھا، اور یہی چیز ڈان کو غصہ دلا رہی تھی۔ واسق ملک جو کہ فون پر اسے دھمکیاں دے چکا تھا کہ وہ شارف کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائے گا، اس وقت اس سے چھپ کر وہ ان چھوٹے چھوٹے مکانوں میں سے کسی ایک مکان میں تھا۔ اس نے واسق ملک کو کہا تھا کہ چھپنے سے بہتر ہے کہ وہ سامنے آ کر بات کرے، لیکن واسق ملک نہ مانا۔ اسی کی وجہ سے آج شارف 1 ہفتے سے زیادہ وقت جیل میں تھا۔ اسے جیل میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، اے سی، ٹی وی، بیڈ۔ وہ ڈان کا خاص بندہ تھا، اسے ہر چیز مہیا تھی، لیکن جیل سے زیادہ ڈان کو یہاں اس کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے اس کا باہر ہونا ضروری تھا۔ وہ تنگ گلیوں سے نکلتا ہوا ایک گھر کے اندر داخل ہوا، جہاں اس کے کچھ آدمی ایک آدمی کو زمین پر بٹھائے اس کے سر پر بندوق کے تانے کھڑے تھے۔ وہ بالکل خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ واسق ملک نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ گھنے کالے بال جو پیچھے کی طرف پونی میں بندھے ہونے کی وجہ سے ماتھے کو کور کیے تھے، سرخ سفید رنگت، سبز آنکھیں، ہلکی ہلکی داڑھی، ذرا ذرا سی مونچھ۔ وہ جب بات کرتا تھا اس کے گال پر ایک ڈمپل نمایاں ہوتا، لیکن یہ شخص ہنستا نہیں تھا، اس لیے آج تک جس نے بھی اس کے گال کا ڈمپل دیکھا تھا اس سے بات کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ بے شک وہ عربی شہزادہ ہنستے ہوئے بھی قیامت ڈھاتا ہوگا۔ جب کاٹنے کی اوقات نہ ہو تو بھونکنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے سامنے شان بے نیازی سے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ اب واسق ملک کو ڈان کے سامنے اپنی اوقات کا اندازہ اچھے سے ہو چکا تھا۔ وہ اتنے چھوٹے سے علاقے میں آ کر چھپ کے بیٹھ چکا تھا، لیکن ڈان نے اسے یہاں بھی ڈھونڈ نکالا۔ معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گا، پلیز مجھے مارنا مت۔ اسے جیسے ہی اندازہ ہوا
کہ اب وہ ڈان سے بچ نہیں سکتا، وہ رونے لگا۔ تمہیں ثبوت چاہیے نا اپنے آدمی کے بے گناہ ہونے کا، تو میں تمہیں ابھی ثبوت دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے زمین سے اٹھنے لگا جب اس کے آدمیوں نے بندوق پر زور ڈال کر اسے واپس بٹھا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو کیا تم سے ثبوت نکالنا میرے لیے مشکل ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ ویسے بہت صفائی سے کام کیا ہے تم نے، مجھے تمہارا کام کرنے کا انداز پسند آیا۔ اس کے لہجے میں واسق ملک اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے واسق، میرے لیے شارف کو چھڑوانا مشکل ہے؟ تم جانتے ہو میں تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں؟ واسق ملک، میں تمہیں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں جس کی ویڈیو تمہارے پاس ہے۔ وہ لڑکیاں جو باحفاظت ترکی میں ہیں، لیکن ان کی فحش ویڈیو آج بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ اس ویڈیو کا اوریجنل پرنٹ میرے سامنے ریموو کرو اور باقی کی خود کرواؤ۔ ابھی تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ ویڈیو تو سائٹ پر ریلیز ہو چکی ہے، اب تو کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ڈان نے اس کے سر پر بندوق تانتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ نہیں رکو، میں کچھ کرتا ہوں، مجھے مارنا مت پلیز۔ 10 منٹ، ڈان کا لہجہ سفاک تھا، اور پھر سامنے کھڑا شخص اسے اپنے کرتب دکھانے لگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے یہ شخص کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے ایک طرف فون کرتا تو کبھی دوسری طرف، جبکہ اس کے آدمی اس کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے، کیونکہ جو بھی تھا اس کے سارے آدمیوں کا ریکارڈ بہت صاف تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شارف کے خلاف بھی کوئی ایسا جھوٹا ثبوت رہے۔ اور پھر وہی ہوا۔ 10 منٹ کے اندر اندر ان لڑکیوں کی ویڈیو سائٹ سے ہر قسم کی دوسری فاحش جگہ سے دور کر دی گئی۔ وہ لڑکیوں جو شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ ہنی مون کے لیے یہاں آئی تھیں، واسق ملک نے ہوٹل کے رومز میں کیمرہ لگا کر ان کی ویڈیوز بنائیں، جنہیں بعد میں سائٹ پر ریلیز کر کے بہت پیسہ کمانے کا ارادہ تھا۔ وہ کپل شاید یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا، لیکن ڈیول جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی زندگی کس طرح سے برباد ہو سکتی ہے۔ ڈیول، میں نے ہر قسم کا پرنٹ ریموو کروا دیا ہے، لیکن وہ رکا۔ لیکن کیا؟ وہ غصے سے چلایا۔ ان ویڈیوز کا ایک پرنٹ پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر ڈیول نے ایک نگاہ اپنے دائیں طرف کھڑے خضر پر ڈالی، جو کہتا تھا کہ اس کا ملک بہت پاک صاف ہے، بہت نیک ہے، اس کے ملک میں کوئی فحش کام نہیں ہوتا۔ لیکن اب پاکستان بھی دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ خضر اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، پاکستان سے میں نکلوا لوں گا اسے۔ 1 ہفتے بعد صدیق کی بیٹی معصومہ یہاں آنے والی ہے، میں اسے کہہ دوں گا، وہ لے آئے گی۔ خضر نے حل پیش کیا تو ڈان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا یہاں کوئی کام نہ تھا۔ پھر پیچھے مڑا اور واپس اس کے سامنے آ کر رکا۔ جانتے ہو واسق، لوگ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا وہ دوسروں کی ماں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جن لڑکیوں کے تم نے وہ ویڈیو بنائی، وہ ابھی اپنی زندگی شروع کر رہی تھی۔ ذرا سوچو، اگر وہ ویڈیو ان لڑکیوں تک پہنچ جاتی تو کیا کبھی زندگی میں خود سے نظریں ملانے کے قابل رہتی؟ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، قتل کرو، لیکن ڈیول زنا نہیں کرنے دے گا۔ تم ایک اچھے آدمی تھے۔ وہ رکا، مگر تھے۔ واسق ملک کو بات سمجھنے کا موقع دینے سے پہلے ہی گولی چلی۔ سامنے کھڑا وجود بے جان ہو گیا۔ وہ صبح 7 بجے کی اٹھی ہوئی تھی۔ روز کی بنسبت آج کا کام اتنا زیادہ تھا کہ اسے اثر پڑنے کا وقت بھی نہ ملا۔ صبح سے سانس لینے کی بھی فرصت نہ تھی۔ آج گھر میں 9 قسم کے کھانے تیار کیے گئے تھے۔ آخر کار رانی آپی کا رشتہ جو آ رہا تھا، وہ اندر تیار ہو رہی تھی، اپنی 2 بہنوں تانیہ ماریا کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ میں لذت تھی۔ وہ صبح سے ہی کچن میں گھسی تھی، سب کام کر چکی تھی۔
اسے 3 بجے سے پہلے ہی گھر سے نکلنا تھا، کیونکہ امی کا حکم تھا کہ جب تک رشتے والے یہاں سے نہ چلے جائیں تب تک اپنی شکل کسی کو نہ دکھائے۔ ان کا گھر اتنا چھوٹا سا تھا کہ کوئی بھی چھپ کر نہ بیٹھ سکتا۔ پورے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں جہاں ان کی بیٹیاں رانیہ، تانیہ اور ماریہ رہتی تھیں، دوسرا کمرہ جہاں امی رہا کرتی تھیں، اور تیسرا کچن۔ یہ اتنا چھوٹا سا گھر تھا کہ باہر کھڑے شخص کو پورا کمرہ نظر آتا۔ اس لیے امی کا حکم تھا کہ جیسے ہی کھانا بن جائے اور سارا کام ختم ہو جائے وہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر فاطمہ بی بی کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوتیلی بیٹی ایک بار پھر سے اس کی بیٹیوں کا کام خراب کر دے۔ وہ صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی اور آج اتفاق ایسا تھا کہ امی نے صبح سے ایک بھی تھپڑ نہ مارا تھا۔ اسے صرف فاطمہ بی بی کے گھر جانے کی اجازت تھی، جہاں دوپہر میں وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھا کر آتی تھی، جس کی فاطمہ بی بی اس کی امی کو تنخواہ دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ محلے کے بچوں کے والدین بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے۔ اگر اسے روح کے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تو تعظیم اسے کب کا گھر سے نکال چکی ہوتی۔ آخر ان کے شوہر کے دھوکے سے تو یہ اولاد تھی۔ ان کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی تعظیم سے، جن میں سے ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے دوسری شادی کر لی، لیکن تعظیم سے چھپ کر۔ جب تعظیم کو یہ بات پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیٹا تو انہیں دوسری بیوی سے بھی نہ ہوا، بس ایک انچاہا وجود، روح دنیا میں آ گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی، ہر کسی سے پیار کرنے والی، لیکن یہاں اسے کوئی پیار نہ کرتا سوائے فاطمہ بی بی کے۔ وہ معصوم لڑکی اپنا بچپن کھو چکی تھی۔ وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں اس نے میٹرک کر لیا، لیکن اس کے آگے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر پائی۔ اس کے حصے میں محبتیں نہ تھیں، اگر کچھ تھا تو 3 بہنوں یا امی کے تھپڑ۔ وہ دن رات درجنوں کے حساب سے اس کے منہ پر اپنے نقش بناتے۔ وہ احساس کمتری کا شکار لڑکی اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے فاطمہ بی بی کے گھر میں جانے کی اجازت بھی صرف اس لیے تھی کیونکہ وہ اس کی امی کو مہینے کے 5,000 روپے دیتی تھیں۔ فاطمہ بی بی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ روح بچپن سے ہی ان کے پاس آتی تھی کہ انہیں وہ پیاری سی لڑکی بہت عزیز تھی۔ اس کی ماں کا نام نور تھا اور اس کے باپ کو اس سے محبت نہ تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا تھا، یعنی کہ وہ اپنی ماں کی روح تھی۔ اس سے اس کی بچپن کی یادیں چھین لی گئیں۔ وہ صرف چند دنوں کی تھی جب اس کی ماں اسے دنیا کی ٹھوکروں میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے باپ کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا، وہ تو بس اسے اٹھا کر اس کی سوتیلی ماں کے پاس لے آیا تھا۔ سوتیلی اولاد سے بھی بھلا کوئی محبت کرتا ہے؟ اس کے باپ نے کبھی اسے پیار سے دیکھا نہ تھا اور 7 سال کی عمر میں ہی وہ یتیم ہو گئی۔ اس کی سوتیلی ماں، جو ذرا سا اپنے شوہر کا ڈر تھا کہ اس کے سامنے روح کو کچھ نہ کہتی، وہ ختم ہو گیا۔ 7 سال کی عمر میں ہی اس کا بچپن چھین لیا گیا۔ تعظیم نے صاف لفظوں میں کہا کہ فری کی روٹی نہیں ملے گی، کام کرنا ہوگا۔ 7 سال کا بچہ جو اپنے کپڑے بھی خود نہیں بدل سکتا۔ روح نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جھاڑو اٹھا لیا۔ اسے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت نہ تھی، جو بچتا وہی کھانے کو ملتا۔ وہ روتی نہ تھی، اسے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ اسے آواز نکالنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ وہ بھی انسان تھی، اسے بھی غصہ آتا تھا، لیکن اسے جب غصہ آتا تو وہ اپنے آپ پر نکالتی۔ امی کے چھوٹے سے کمرے میں بس ایک ہی بیڈ تھا، اسے زمین پر سونے کی جگہ میسر تھی۔ اسے یہ پتہ نہ تھا کہ یہ چٹائی کب سے اس کے پاس ہے، لیکن وہ جب سے سو رہی تھی اسے یہی پھٹی پرانی چٹائی دی گئی تھی۔ میٹرک تک اسکول جاتی رہی،
جو اسی کے محلے میں ایک گورنمنٹ اسکول تھا۔ یہ بھی فاطمہ بی بی کی مہربانی تھی جو اس کی امی کی منتیں کر کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ فاطمہ بی بی کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایسے ہی پڑھتی رہی تو کچھ بن سکتی ہے۔ 15 سال کی عمر میں جب اس نے میٹرک پاس کیا تو امی نے کہہ دیا کہ اب گھر کے کام کاج کرنے سیکھے گی۔ وہ کیا سیکھتی، اسے تو سب کچھ آتا تھا، بچپن سے ہی وہ سب کچھ کر لیتی تھی، مگر اسے کسی کے سامنے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ غلطی سے ان کے گھر میں کوئی مہمان یا کوئی رشتہ دار آتا تو یہی سوچتا کہ شاید یہ بچی گونگی ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن ماریا بھی اس سے 6 سال بڑی تھی اور تینوں ابھی کنواری تھیں۔ اس سے پہلے رانیہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لیکن جب انہوں نے روح کو سامنے دیکھا تو کہہ دیا کہ ہمیں اس سے شادی کروانی ہے اگر آپ کو منظور ہو تو۔ جس کے بعد روح بیچاری کے جسم پر نہ جانے کتنے ہی زخم تھے۔ امی بات بات پر اسے مارنے لگتی، کہتی تو جو ان کے سامنے آئی اسی لیے میری بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ روتی تڑپتی لیکن کون سنتا تھا اس کی۔ وہ ساری رات روتی تھی اور وہ بے حس عورت جسے لوگ ماں کہتے تھے بے خبر سوتی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے اور فاطمہ بی بی وہ تو صرف پڑوسن ہے۔ وہ بس اس کے نام پر 4-5 ہزار روپے اس کی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتی تھیں۔ اسے 1 گھنٹہ گھر سے باہر رہنے کی اجازت تھی، لیکن صرف فاطمہ بی بی کے گھر، اور کہیں جانے کی خواہش بھی نہ تھی۔ وہ صرف فاطمہ بی بی سے اپنا دکھ بانٹتی۔ اس کے زخم دیکھ کر وہ رحم دل عورت اکثر رو پڑتی اور کہتی وہ دن دور نہیں جب تمہاری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا اور تمہیں اس دنیا سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا، تمہیں خوشیاں دے گا، محبت دے گا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ ان کی وہ بات سن کر ہنس دیتی۔ شہزادے تو شہزادیوں کی زندگی میں آتے ہیں فاطمہ بی بی، میری زندگی میں کوئی شہزادہ نہیں آئے گا۔ اگر اسے آنا ہوتا تو اب تک وہ آ چکا ہوتا۔ امی بہت زیادہ پریشان بیٹھی تھیں۔ مہمانوں کو گئے ہوئے ابھی تقریباً 2 سے 3 منٹ ہی ہوئے تھے، لیکن ان کی شکلیں ہی بتا گئی تھیں۔ رانیہ ان لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ امی مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ رشتہ کریں گے۔ دیکھو کیسے عجیب سے سوال پوچھ رہے تھے ہماری رانی سے۔ ماریا نے بات شروع کی۔ ٹیبل پر کھانے پینے کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں، اچھی خاصی مہنگی ترین دعوت کی گئی تھی۔ تانیہ کو تو خرچے کا سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ ارے پریشان مت ہو، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ رشتہ ہو جائے گا، اب میری رانی ہے ہی اتنی خوبصورت۔ امی نے رانیہ کا میک اپ سے لدا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ لڑکے کی بہن نے بڑی مہارت سے پوچھا تھا، ارے رانیہ جی، پارٹی میک اپ کرتے ہوئے تو 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، آپ نے یہ اتنا سارا کھانا کیسے بنایا؟ جس پر امی نے کہا کہ ان کی بیٹی ہر فن مولا ہے۔ ویسے امی، آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ ان لوگوں نے صرف کھانے کی ہی تعریف کی، وہ بھی اس منحوس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی۔ تانیہ نے ساری توجہ روح کی طرف دلوائی۔ ہاں امی، بلائیں اسے، یہ سارا سامان اٹھائیں یہاں سے، مجھے تو اس رشتے کی کوئی امید نہیں ہے، ماریا نے اٹھتے ہوئے کہا اور گھر کی دیوار پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ فاطمہ بی بی روح کو گھر بھیجیں، لہجے میں دنیا بھر کی عزت اور محبت سمو کر کہا۔ دنیا کے سامنے وہ روح کی سوتیلی نہیں بلکہ سگی بہنیں تھیں۔ یہ بات الگ تھی کہ فاطمہ بی بی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہ تھا، اسی لیے تو ماریا کی آواز سنتے ہی روح نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا، آپی بس ابھی آئی، اور دوڑتے ہوئے دروازے سے نکل کر اپنے گھر کے دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ آ گئی منحوس، اٹھاؤ یہ سب، رانیہ نے اپنے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو اسٹائل سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ تیزی سے آگے بڑھی اور سامان اٹھانے لگی، جبکہ وہ چاروں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہیں باہر صحن میں کرسیوں پر بیٹھی تھیں۔ جب دروازہ بجا اور ایک خوبصورت سا نوجوان اندر داخل ہوا، رانیہ فوراً الرٹ ہو گئی، جبکہ ماریا اور تانیہ بھی کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ سب سے پہلے امی سنبھلیں، ارے واحد بیٹا، کچھ بھول گئے تھے کیا؟ آؤ نا، امی نے خوش آمدی انداز میں کہا۔ آنٹی دراصل میرا موبائل وہاں ٹیبل پر رہ گیا ہے۔ واحد مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور میز پر سے اپنا فون اٹھانے لگا۔
تبھی روح کچن سے نکلی اور ٹیبل کی طرف آئی۔ وہ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھے بغیر ہی ٹیبل سے سامان اٹھانے لگی، لیکن لڑکے کا سارا دھیان روح پر دیکھ کے رانیہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگیں۔ اسے کیا مسئلہ تھا؟ واحد کے سامنے باہر آنے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ یہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے۔ امی نے واحد کا دھیان روح کی طرف دیکھتے ہوئے روح کے ہاتھ سے کھینچ کر پیچھے کیا، سخت نظروں سے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ روح فوراً ہی کچن میں جا کر چھپ گئی۔ آنٹی، آپ کے گھر میں کوئی نوکر کام کرتا ہے؟ اس کا ذکر آپ نے پہلے نہیں کیا۔ واحد کا دھیان ابھی بھی کچن کے دروازے کی طرف ہے، جہاں روح ابھی غائب ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ دراصل اسی محلے سے آتی ہے، تھوڑا بہت کام کرتی ہے تو میری رانیہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے۔ انہوں نے اس کا دھیان ایک بار پھر سے رانیہ کی طرف دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی شکل کی بیزاری ہی بتا رہی تھی کہ اسے رانیہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اسی محلے میں ہے اس کا گھر؟ کہاں؟ واحد نے جیسے ان کی اگلی بات ہی نہ سنی تھی، جبکہ اندر بیٹھی روح کو ایک بار پھر سے اپنی شامت آتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اور پھر ویسا ہی ہوا۔ تقریباً کچھ ہی دیر کے بعد سب سے پہلے رانیہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میں نے کہا تھا نا امی، یہ لڑکی میرا گھر کبھی نہیں بسنے دے گی۔ دیکھا آپ نے کیسے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور اس کے گھر کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ یہ لڑکی کبھی میرا گھر نہیں بسنے دے گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ جان بوجھ کر یہ واحد کے سامنے آئی ہے۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف گئی اور روح کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لانے لگی، جبکہ ایسا کرنے سے تانیہ اور ماریا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہیں بھی تو ہاتھ صاف کرنے کا موقع ہی مل گیا تھا۔ دیوار سے دیوار جڑی ہونے کی وجہ سے اسے چلانے کی اجازت نہ تھی۔ نہ جانے کتنی دیر خاموشی سے ان چاروں کی مار کھاتی رہی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ وہ بھاگ جائے اس دنیا سے، یا خودکشی کر کے ہی مر جائے۔ وہ اکثر اللہ سے پوچھتی تھی، اگر اس کے ماں باپ مار ڈالے تو اسے کیوں زندہ رکھا؟ محبت کی قابل لڑکی تو ہرگز نہ تھی۔ اگر محبت کی قابل میں ہوتی تو مجھ سے سب محبت کرتے، کوئی تو ہوتا جو اس کے زخموں پر مرہم لگاتا۔ وہ ایک انچاہا وجود تھی۔ اتنی مار کھانے کے باوجود، اتنی ذلت کے باوجود اسے اٹھ کر رات کا کھانا بنانا تھا، خود کھانے کی ہمت نہ تھی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے چٹائی پر لیٹ گئی۔ اگلے دن دوپہر 11 بجے کے قریب وہ لوگ واپس آئے۔ انہیں اتنی جلدی جواب کی امید نہ تھی، اور نہ ہی رانی کل کی طرح آج تیار تھی، بلکہ وہ تو ابھی ابھی اٹھی تھی۔ امی نے خوش آمدی انداز میں انہیں بلایا، لیکن اگلی بات پر ان کا چہرہ افق ہو گیا۔ وہ لڑکی جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے، ذرا بتائیں اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ دراصل واحد نے جب سے اسے دیکھا ہے، ہمیں ایک پل کو بھی چین نہیں لینے دیا۔ کچن میں کھڑی روح کی روح ایک بار پھر سے کانپ گئی۔ ابھی تو کل کے زخم ہی ہرے تھے، جبکہ کچھ ہی دیر میں باہر امی کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ تمام لحاظ و مروت بھولی ہوئی انہیں سنانے میں مصروف تھیں۔ امی نے اونچی اونچی آواز میں کہا، اگر اسے رانیہ پسند نہیں ہے تو روح بھی کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اسی گھر کی لڑکی ہے۔ اسی منحوس نے تو ڈورے ڈالے ہوں گے اس پر۔ پہلے تو میں اسے رفع دفع کروں گی اس گھر سے، امی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، جبکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں آ کر انہوں نے اس بچی کی جان مشکل میں ڈال دی ہے۔ اس عورت نے ایک نظر کچن کی کھڑکی سے جھانکتی معصوم سی اس لڑکی پر نظریں ڈالیں جو اپنی شامت کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ چلی گئیں۔ امی اونچی اونچی آواز میں روح کو پکار رہی تھیں۔ وہ سست قدموں سے چلتی باہر نکلی، جہاں امی ہاتھ میں پائپ اٹھائے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ سر، وہ فائل میرے ہاتھ لگ چکی ہے جس پر ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ ویڈیو تھی۔ اس کے علاوہ میں نے وہ ویڈیو ریموو کر دی ہے، اور میں کچھ ہی دنوں میں دبئی پہنچ جاؤں گی۔ ڈان کے ساتھ کام کرنا تو میرا خواب ہے۔ ڈان کے ساتھ کام کر کے ہی میں اپنے بابا کا بدلہ لوں گی۔ مجھے پتا ہے کہ وہ بابا کا بدلہ لینے میں میری مدد ضرور کریں گے۔ معصومہ نے انفارمیشن دیتے ہوئے کال بند کر دی۔ خضر نے یہ بات آ کر ڈان کو بتائی۔
ڈان پہلے ہی اپنی ٹیم میں ایک لڑکی کو رکھ کر پچھتا رہا تھا، اب دوسری لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس نے خضر کو کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے لڑکی کے سامنے اس کے باپ کے قاتل کو ختم کیا جائے تاکہ وہ لڑکی اپنی زندگی میں آگے بڑھے، جبکہ کسی اور لڑکی کا نہ سن کر ڈان کے قریب صوفے پر بیٹھی اسٹائلش لیلا کے لب مسکرا اٹھے۔ مجھے پتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی لڑکی میری جگہ نہیں لے سکتی، اس نے قدرے ہلکی آواز میں خضر سے کہا، کیونکہ ڈان کے سامنے تو اس طرح کی کوئی بات کرنا الاؤڈ ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد لیلا بھی چلی گئی۔ تم لیلا کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ خضر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، لیلا کے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ وہ ایک لڑکی ہے، میری ٹیم میں کام کرتی ہے، اگر اچھی ورکر نہ ہوتی تو شاید میں اسے اپنے ساتھ نہ رکھتا۔ لیلا ایک بہت اچھی ہیکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی ہے۔ لیلا تمہیں پسند کرتی ہے اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ خضر نے اس کا دھیان لیلا پر لے جانے کی ناکام سی کوشش کی تو ڈان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم شادی کر لو، گھر بساؤ، وہ تمہارا کام بھی سمجھتی ہے، لیلا کے ساتھ اچھی گزرے گی۔ خضر تم میرے بچپن کے دوست ہو، بچپن کا ساتھ ہے ہمارا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں مارنا نہیں چاہتا، اسی لیے کسی دن ٹائم نکال کے تم خودکشی کر لو، کیونکہ مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ وہ شفاق انداز میں بولا، وہ محبت کرتی ہے تم سے، صرف تمہارے لیے ہے وہ یہاں پر، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ تمہارے ساتھ وفادار ہے۔ خضر نے ایک اور ناکام کوشش کی لیکن اس بار ڈیول کی گھوری نے اس کا منہ بند کر دیا۔ میں انڈر ورلڈ کا ڈان ہوں خضر، عشق سے حسین ہے میری دنیا، وہ کہہ کر جانے لگا۔ اور اگر تمہیں عشق ہو گیا تو؟ خضر نے جیسے آج ہار نہ ماننے کی ٹھان رکھی تھی۔ اس دنیا میں وہ لڑکی ہی نہیں بنی جس کے عشق میں یارم کاظمی گرفتار ہو جائے۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھورتا وہاں سے نکل گیا۔ ہر انسان کا جوڑ بنا ہے، اس دنیا میں تمہیں بھی کوئی نہ کوئی ضرور ملے گی، پھر پوچھوں گا تم سے کہ عشق حسین ہے یا تمہاری دنیا؟ تو پہلے ہی کہا تھا اس لڑکی کو گھر سے نکال دو جب اس کا باپ مرا تھا، تو تم نے میری بات نہیں سنی، اس وقت تمہیں فری کی نوکرانی چاہیے تھی، ابھی تو کچھ نہیں، اس کی خوبصورتی تیری ساری بچیوں کی زندگی برباد نہ کر گئی تو نام بدل دینا میرا۔ اقصیٰ خالہ جو کہ امی کی بچپن کی سہیلی تھی ان کے گھر میں آئی تھیں، تو میں کیا کروں تم ہی بتاؤ، یہ لڑکی میری بچیوں کی زندگی برباد کر دے گی۔ دوسری بار رانیہ کا رشتہ ٹوٹا ہے، 29 سال کی ہو گئی ہے وہ، لیکن ابھی تک کنواری بیٹھی ہے۔ ہاں یہ منحوس تیری بیٹیوں کا نصیب کھا جائے گی، اقصیٰ خالہ نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اپنی بیٹیوں کو بٹھا ایک طرف اور جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر کے اس کو رفع دفع کر تاکہ تیری بیٹیوں کے اچھے سے اچھے رشتے آئیں، خالہ نے کہا۔ ارے کہاں سے کروں شادی، میرے پاس اس کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کیا ہے۔ ارے تجھ سے جہیز مانگ کون رہا ہے؟ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ نہ رشتہ کرواتی ہے لیکن کچھ لیتی نہیں بلکہ الٹا پیسے دیتی ہے، اقصیٰ خالہ نے سرگوشی والے انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ امی کا انداز بھی سرگوشانہ تھا۔ ارے وہ کوئی دبئی میں شیخ رہتا ہے، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہونی چاہیے، فون پر لڑکی سے نکاح پڑھاتے ہیں اور دبئی بلا لیتے ہیں، پہلے لڑکی اس شیخ کے ساتھ رہتی ہے اور بعد میں خالہ بولتے بولتے خاموش ہو گئیں۔ بعد میں شیخ لڑکی کو آگے بھیج دیتا ہے، آخر لڑکی کے آباء و اجداد کو جو رقم دیتا ہے وہ وصول بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لڑکی بیچ دیتے ہیں؟ امی اب بات کو سمجھی تھی۔ توبہ توبہ، معصوم سی لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کروں گی، چند پیسوں کے لیے نہیں بیچوں گی، امی نے فوراً انکار کر دیا۔ اقصیٰ کی دوسری سہیلی جو کافی عرصے سے مشہور تھی کہ لڑکیوں کے نکاح دبئی میں پڑھاتی ہے، اس نے کئی بار کہا کہ میری بیٹیوں کے نکاح کرا دو، لیکن اقصیٰ خالہ ہمیشہ ہی ٹال دیتی ہیں۔ ارے ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ اسے بھیج دو، میں تو بس تم سے یہ کہہ رہی تھی کہ اسے راستے سے ہٹاؤ، میں نے تو بس آئیڈیا دیا،
اب تمہاری بیٹیوں کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ 25 سال کی تو ماریا ہو گئی ہے، اور جب تک یہ یہاں رہے گی تب تک تمہاری بیٹیوں کا کہیں کوئی چانس نہیں ہے۔ اور جنہیں تم چند پیسے کہہ رہی ہو نا، 20 لاکھ ہیں۔ ارے دھوم دھام سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکتی ہو تم۔ خالہ بس اتنا بول کر اپنا بیگ اٹھا کر اٹھنے لگی۔ 20 لاکھ؟ امی کا منہ رقم سن کر کھل گیا۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہو جیسے کہ روح ہے تو 20، 25، 30 میں بھی بدل سکتے ہیں۔ خالہ مزید لالچ دیتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئیں۔ رات کی تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ تعظیم نہ جانے کب سے نگاہیں روح کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالے اسے اپنی نظروں میں لیے ہوئے تھیں، جبکہ دماغ میں بار بار اقصیٰ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ذرا سوچو تعظیم، تمہاری بیٹیوں کی زندگی سنبھل جائے گی اور ساتھ میں اس مصیبت سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ بھولو مت، یہ تمہارے شوہر کے دھوکے کا نتیجہ ہے۔ وہ تم سے محبت کے دعوے کرتا تھا اور تم سے چھپ چھپا کر کسی اور لڑکی سے نہ صرف شادی کر رکھی تھی بلکہ اس میں سے ایک اولاد بھی پیدا ہوئی تھی۔ ارے سوتیلی مائیں کہاں پوچھتی ہیں، مگر تم نے نہ صرف اسے گھر میں رکھا بلکہ اس کی پرورش بھی کی ہے۔ کب تک اسی کے بارے میں سوچتی رہو گی؟ تمہاری بیٹیاں اس کی وجہ سے کنواری بیٹھی ہیں۔ رانیہ کا 2 بار رشتہ اس کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ تعظیم بیگم کے دماغ میں اقصیٰ خالہ کی باتیں چل رہی تھیں، جبکہ آنکھیں اب تک روح کے معصوم چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ ویسے تو وہ لڑکی کے 20 لاکھ روپے دیتا ہے، لیکن اس کے پورے 30 لاکھ مانگوں گی۔ ارے ذرا سوچو، 30 لاکھ روپے شیخ دے گا اور کوئی ایسے ہی نہیں اٹھا لے گا۔ پہلے نکاح پڑھائے گا، جائز رشتے میں باندھ کر پھر بلائے گا اسے وہاں، اور دبئی جائے گی۔ ذرا سوچو، باہر ملک جا کر بھی کبھی کسی کی زندگی کیا برباد ہوئی ہے؟ اور یہ تو اتنی تیز ترار ہے، خود ہی سب سنبھال لے گی۔ اقصیٰ کی اس بات پر تعظیم نے ایک بار پھر سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ اتنی تیز ہے کہ اپنا آپ خود سنبھالے گی؟ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی اس کے ساتھ۔ نہ جانے وہ شیخ اس کا کیا حال کر دے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 3 بیٹیاں ہیں تیری، عمریں نکلتی جا رہی ہیں، کل کو کون بیائے گا انہیں؟ پہلے اس مصیبت سے جان چھڑا۔ ایک بار پھر سے اقصیٰ کی باتوں نے تعظیم بیگم کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ایک طرف اس کی 3 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی اور ان کی زندگی میں بے انتہا خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہر ماں کی طرح اس کا بھی خواب تھا کہ اس کی بیٹیاں خوشحال زندگی گزاریں، جبکہ دوسری طرف معصوم سی روح نور جو صرف اس کے سہارے پر بیٹھی تھی، جو صرف اس کو جانتی تھی، صرف اس پر بھروسہ کرتی تھی، جسے وہ امی کہہ کر بلاتی تھی، وہ بھی تو اس کی بیٹی تھی۔ ہاں، مگر سوتیلی۔ وہ آج شارف سے ملنے جیل آیا تھا۔ نہیں بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں یہاں، مجھے ہر چیز مہیا کی گئی ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے اپنا فرض نہیں نبھا رہا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی انسان مر سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے بھائی کہ میں اسی طرح نہ مر جاؤں۔ صرف شارف ہی اسے بھائی کہہ کر بلا سکتا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھا۔ اس کی ٹیم میں کام کرنے والے باقی لوگ اسے سر یا ڈیول کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ خضر اسے کبھی ڈیول یا اس کے نام سے بلاتا تھا۔ میں چاہتا ہوں مجھے موت آئے تو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں بھائی، میں آپ کے لیے جان دینا چاہتا ہوں، اور دیکھیے گا میں ایک نہ ایک دن آپ کے لیے جان ضرور دوں گا۔ ہو گئی تمہاری تقریر، اب بند کرو یہ ڈرامہ۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ کچھ دنوں میں پاکستان سے ایک لڑکی آنے والی ہے۔ اس کے پاس ایک فائل ہوگی جس نے ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ فحش ویڈیو ہے، اور ان سب کے بھی جن کے پاس کبھی وہ ویڈیو تھی۔ اگر میں چاہتا تو اس فائل کو کسی اور طریقے سے بھی یہاں منگوا سکتا تھا، لیکن صدیق کی بیٹی بھروسے کے قابل ہے، اسی لیے میں نے یہ کام اسے دیا ہے، اور آگے یہ کام تم کرو گے۔ میں کچھ ہی دنوں میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ تمہاری بے گناہی کا ثبوت میرے پاس ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں کورٹ کی پیشی ہوگی اور تمہیں باعزت بری کر دیا جائے گا، اور اگر یہاں پر مسئلہ ہو تو خود سنبھال لینا۔ ہر وقت میری طرف مت دیکھا کرو۔ چھوٹے موٹے جھگڑے کر کے تمہیں کیا لگتا ہے
میں سارے کام کاج چھوڑ کر تمہاری صلح کروانے یہاں آؤں گا تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ کوئی چھوٹے اسکول کے بچے نہیں ہو جو دوسرے بچوں سے لڑو گے تو والدین بچانے آئیں گے۔ اسی لیے بہتر ہوگا کہ آئندہ مجھے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ بہت دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں تھا نا، اس لیے آپ کو مس کر رہا تھا بھائی۔ آپ کو تو پتہ ہے آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون۔ بات کرتے کرتے وہ ایموشنل ہو گیا۔ میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں جو تم مجھے مس کر رہے تھے، اور اب تم مجھے دیکھو گے تو تمہیں چین آ جائے گا اور سکون سے بیٹھ جاؤ گے کسی لوفر عاشق کی طرح۔ وہ کب سے خاموش بیٹھا سب سن رہا تھا، لیکن اب بولا تو پاس کھڑے خضر اور سامنے بیٹھے شارف دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی، لیکن وہ نہیں ہنسا، وہ ہنستا ہی نہیں تھا۔ اب تمہاری کوئی شکایت نہ ملے مجھے، ایک ہی ہفتے میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے سخت نظروں سے دیکھ کر ان دونوں کو گھورتا رہا اور دونوں کی بتی سی خاموش ہو کر اندر بیٹھ گئی۔ ڈان اٹھ کر باہر چلا گیا تو خضر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیلا کیا ٹھیک سے ان کو تنگ نہیں کر رہی جو اس طرح سے مرچیں چبائے ہوئے ہیں؟ شارف نے غصے کی وجہ پوچھی۔ ارے یار وہ کیا تنگ کرے گی، جب سے اسے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری ٹیم میں کوئی اور لڑکی آنے والی ہے بیچاری جل جل کر دھواں ہو رہی ہے۔ 1000 بار تو کل یہ کہہ چکی ہے اگر وہ لڑکی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو کیا ہوگا، جبکہ یہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ ڈان کو اس میں بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پھر بھی ڈان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی دن تنگ آ کر ڈان اس سے شادی ہی کر لے گا۔ مجھے بھی یقین ہے کہ بھائی کی شادی لیلا بھابھی سے ہی ہوگی، اسی لیے تو میں نے اسے ابھی سے بھابھی بلانا شروع کر دیا ہے۔ ہاں بیٹا، ایک بار ڈان کے سامنے بھی بلانا اسے بھابھی، میں بھی تو دیکھوں تیرے منہ میں زبان رہتی ہے کہ نہیں۔ خضر نے اسے گویا چیلنج کیا۔ آئی ایم سوری، میں ابھی تیرا چیلنج قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ میری یہ زبان ابھی بہت سارے کارنامے سر انجام دینے والی ہے، اس لیے مجھے اس کی ضرورت ہے جسے میں رسک میں نہیں ڈال سکتا۔ آخر اسی زبان سے ہی تو میں نے اللہ کے سامنے بھائی کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ جلدی سے انہیں لیلا سے محبت ہو جائے اور پھر اس سے شادی۔ لیکن پھر یہ محبت والی بات سوچ کے نا میں تھوڑا یار کنفیوز ہو جاتا ہوں، کیونکہ محبت تو ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے اندر کوئی جذبات ہوں۔ بھائی کے اندر تو کوئی جذبات ہی نہیں، لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ سارے دل اللہ پاک نے بنائے ہیں، سب کے اندر جذبات بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ ایک نہ ایک دن بھائی کے دل میں بھی محبت جیسا جذبہ ضرور پیدا ہوگا، شارف نے کہا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ وہ جذبات لیلا کے لیے پیدا کرے گا؟ خضر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ لیلا کی محبت میں سچائی ہے، لیلا سے زیادہ پیار انہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کے دل میں محبت اسی لیے ڈالتا ہے جو اس سے سچی محبت کرتا ہو۔ اور تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ڈیول کو لیلا سے زیادہ اور کوئی پیار نہیں کر سکتا؟ ہاں بالکل، تم نے شاید دیکھا نہیں، لیلا نے 2 بار بھائی کے لیے گولی کھائی ہے۔ جہاں بھی بھائی کی جان خطرے میں ہوتی ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے۔ لیلا بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، اس کے پیار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ لیلا بھائی کو خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اور اگر ڈیول کو کسی اور سے پیار ہو گیا، میرا مطلب کسی تیسرے سے، تو بھائی کو پیار؟ جوک آف دا ڈے، بھائی کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی گئی تو تمہیں کیا لگتا ہے لیلا کسی تیسرے کو اپنے اور بھائی کے بیچ میں برداشت کرے گی؟ اسی لیے تو معصومہ کو لے کر میں پریشان ہوں کہ پتہ نہیں لیلا کیسا ری ایکٹ کرے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ڈیول، میں اتنی آسانی سے تمہارے آدمی کو جیل سے باہر آنے دوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہونے دوں گا میں ایسا۔ شارف کو اب پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب تم بھی اپنے وفادار آدمی کو بھول جاؤ، انسپکٹر سائم نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ ارے انسپکٹر سائم، آپ یہاں؟ یہ وقت تو آپ کی بچی کے اسکول سے چھٹی کا ہے نا؟ اب یہ مت کہیے گا کہ میرا دیدار کرنے کے لیے آپ اپنی بچی کو اسکول سے لینے نہیں گئے، ویسے اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، وہ بھی تب جب آپ نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہو۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھیں انسپکٹر صاحب۔ ارے میں آپ کی بچی کو کچھ نہیں کروں گا، ڈیول اپنے دشمنوں کی کمزوریوں کو استعمال نہیں کرتا، یہ ڈیول کے کام کرنے کا انداز نہیں، مگر آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے،
میں اور کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کی گال پر ڈمپل نمایاں ہو رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑے انسپکٹر سائم کا دل چاہا کہ اس کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ کر رکھ دے، جو اس کے 4 سالہ بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ دبئی کی پولیس کسی عام باشندے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، اور دبئی کی عوام کی نظروں میں ڈان ایک عام آدمی تھا جسے بہت ہی کم لوگوں نے دیکھ رکھا تھا۔ اقصیٰ نے تعظیم کے سامنے 5 لاکھ کی گڈی رکھتے ہوئے کہا، ارے میں نے تو صرف تصویر بھیجی تھی، ان لوگوں نے ایڈوانس میں 5 لاکھ بھی بھیج دیے۔ میں نے تو ابھی کہا تک نہیں تھا کہ ہم لڑکی کو بیچیں گے کہ نہیں۔ اقصیٰ، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، میں روح کو نہیں بیچوں گی، کہیں نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر تم نے ان لوگوں کو تصویر بھیجی؟ کیوں؟ تعظیم بیگم کو غصہ آ گیا تھا۔ اوہ ہو، اس وقت تو میری منتیں کر رہی تھیں کہ اس لڑکی نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہاری ہمدردی ہی کی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ہمدردی میرے ہی گلے پڑ جائے گی۔ ان لوگوں کو لڑکی پسند آئی اور وہ لوگ 30 لاکھ دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن تمہیں کیا ضرورت ہے ان پیسوں کی؟ تمہیں تو اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد کرنی ہے، ایسے ہی ساری زندگی بیٹھی کنواری رہ جائیں گی۔ میرا کیا ہے، میں تو یہ پیسے واپس بھجوا دوں گی۔ صرف تصویر دیکھ کر 5 لاکھ روپے بھیج ڈالے، 30 لاکھ ذرا سوچو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی تیری بیٹیاں۔ خیر تیری مرضی، ابھی میں ذرا بھائی کے گھر جا رہی ہوں، یہ پیسے تم اپنے پاس ہی رکھو، واپسی پر لے جاؤں گی۔ اقصیٰ نے شاطرانہ انداز میں کہتے ہوئے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی، جبکہ تعظیم نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ گڈی پکڑی اور اندر جا کر اپنے کمرے میں رکھنے لگی۔ اس کا سارا دھیان ان پیسوں پر تھا، اس کی تینوں بیٹیوں کی زندگی سنبھل سکتی تھی اور ساتھ میں روح سے جان بھی چھوٹ سکتی تھی، لیکن اس کا ضمیر اسے بار بار ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ اس کا ضمیر ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہونے نہیں دے رہا تھا، لیکن کب تک؟ اب مجھے صرف روح چاہیے، روح نور، مجھے روح نور ہر قیمت پر چاہیے۔ سن لو اقصیٰ، تم نے اس کی تصویر مجھے بھیجی تھی، تمہیں بھیجنے سے پہلے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اگر لڑکی پر شیخ کا دل آ گیا تو اسے کسی بھی طرح حاصل کر لے گا۔ اب لڑکی کے گھر والے مانے یا نہ مانے، لیکن اب وہ لڑکی مجھے چاہیے۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے، ان 24 گھنٹے میں اگر تم نے ان لوگوں کو نکاح کے لیے تیار نہ کیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہ ہوگا۔ شیخ صاحب، میں ہر کوشش کر چکی ہوں، لیکن اس کی سوتیلی ماں اسے بیچنے پر تیار ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ اسے 30 لاکھ دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک اور کوشش کر لوں گی۔ اگر 30 لاکھ پر نہیں مانتے تو پھر انہیں 40 پہ مناؤ، اور پھر بھی اگر نہیں مانتی تو میرے لوگ اسے اٹھا لائیں گے۔ اور یاد رکھنا کہ اس وقت صرف وہ لڑکی نہیں بلکہ تمہاری بیٹیاں بھی ساتھ ہوں گی۔ شیخ کی بات نے اقصیٰ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں کہ شیخ اس پر اتنے پیسے لٹانے کو تیار ہے؟ ہمیں تو کبھی اتنی اچھی نہ لگی۔ مانا بہت خوبصورت ہے، لیکن شیخ نے اس سے پہلے بھی تو بہت خوبصورتی دیکھی ہوگی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ جب سے میں نے اسے دیکھا ہے میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا۔ اب جب تک میں اس لڑکی کو حاصل نہ کر لوں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ شیخ دھاڑتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس سے کوسوں دور کھڑی اقصیٰ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شیخ صاحب، میں آخری کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے اس بار وہ مان جائے۔ آپ مہربانی کر کے میری بیٹیوں کو کچھ مت کیجیے گا، میں اسے منا لوں گی۔ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے بھی روح کی فوٹو اتنی جلدی بھیجنے کی؟ یہ شیخ تو بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہی کہتی ہے تعظیم، ایک نمبر کی فسادن ہے یہ، اپنے ساتھ ساتھ میری بیٹیوں کو بھی پھنسائے گی منحوس۔ صبح ہوتے ہی پہلے تعظیم کے گھر جاؤں گی۔ شیخ کا فون بند کر کے وہ تعظیم کے گھر جانے کا پلان بنانے لگی۔ میرا ایسی پارٹیز میں جانا ضروری نہیں، تم لوگ جاؤ۔
وہ سامنے کھڑے خضر سے کہہ رہا تھا، جو اسے کتنی دیر سے پارٹی پر جانے کے لیے منا رہا تھا۔ جانا ضروری ہے ڈیول، ان لوگوں نے اتنا اصرار کر کے بلایا ہے، اور ساتھ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ان لوگوں کو تم سے بہت ضروری کام ہے جو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خضر کا ارادہ آج پکا اسے اپنے ساتھ لے جانے کا تھا۔ کام ان کو ہے، مجھے نہیں۔ پیاسا خود کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں چل کر نہیں جاتا۔ انہیں اگر مجھ سے اتنا ہی ضروری کام ہے تو آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن اپائنٹمنٹ لے کر۔ اگر میرا ارادہ ہوا تو میں ملوں گا۔ اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ ڈیول ڈارلنگ، چلتے ہیں نا ہم، تھوڑی دیر انجوائے کر لیں گے۔ لیلا اپنے تنگ چست لباس میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں لیلا، اپنی لمٹس میں رہا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں اٹھا کر ایک بار پھر سے وہیں پھینکاؤں جہاں سے اٹھا کر لایا تھا۔ ویسے بھی تمہارے ہونے نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کچھ جتلا رہا تھا۔ جانتی ہوں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے تو پڑتا ہے، اور یقین کرو، بس ایک بار مجھے اپنی خدمت کا موقع دو، تمہیں بھی فرق پڑنے لگے گا۔ لیلا اس طرح کی گفتگو صرف ڈیول کے سامنے ہی کرتی تھی، اور کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ لیلا کے سامنے زبان بھی کھول پائے۔ بند کرو اپنی بکواس اور نکلو یہاں سے۔ خبردار جو آئندہ اس لہجے میں مجھ سے بات کی، کان کھول کر سن لو، تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی آگے زندگی میں کبھی فرق پڑے گا۔ تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر میں کچھ زیادہ خوش بھی نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنا بوریا بستر سمیٹو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اگر میں نے دور کیا تو شاید تم دنیا سے ہی دور ہو جاؤ۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، میں تم سے پیار کرتی ہوں ڈیول، بہت پیار۔ تمہیں ایک دن نہ دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری سانسیں گھٹ رہی ہوں، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ نہیں جا سکتی ڈیول، میں تم سے دور نہیں جا سکتی۔ بہت بہت پیار کرتی ہوں میں تم سے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم بھی مجھ سے پیار کرو گے، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ خضر کو برا لگا، لیکن جس کے لیے وہ یہ سب کچھ بول رہی تھی اس کے تو کانوں میں جوں تک نہ رینگی۔ میری زندگی میں لڑکی کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیلا، مجھے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں ہو سکتی۔ میں ہر عورت کی عزت کرتا ہوں، تمہاری بھی۔ مجھے عورت اچھی لگتی ہے، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، یہ خدا کا تحفہ ہے، لیکن افسوس کہ خدا نے یہ تحفے مجھے نہیں دیے۔ پیار محبت سے میں بہت دور ہوں، اور بہت دور رہنا بھی چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ پیار محبت صرف ویسٹ آف ٹائم ہے۔ میں نہیں مانتا کہ ایک انسان کو کسی دوسرے انسان سے اتنی ٹوٹ کر محبت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائے، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو یارم کاظمی کو کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے کبھی کسی لڑکی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ آج اس نے بہت دنوں بعد اس سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ اب تم لوگ پارٹی میں جاؤ، بس اتنا کہہ کر وہ جانے لگا۔ اور اگر تمہیں کسی سے ایسی محبت ہو گئی تو پھر تم کیا کرو گے؟ آواز اب بھی رندھی ہوئی تھی، شاید وہ اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک رہی تھی۔ نہیں ہوگی، وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر بولا، اور اگر ہو گئی تو؟ اس نے پھر وہی سوال کیا۔ کہا نا نہیں ہوگی، وہ پھر سے جانے لگا۔ اگر ہو گئی تو؟ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں بولی، تو میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ اس بار وہ اتنے زور سے چلایا تھا کہ پورے ہال میں اس کی آواز کے بعد سناٹا پھیل گیا، اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال سے نکل گیا۔ تعظیم 5ویں بار اٹھ کر الماری کے پاس آئی تھی، اور الماری کھول کر دیکھا تو وہ پیسوں سے بھرا لفافہ ابھی بھی وہیں پر موجود تھا۔ نہ جانے اسے کیا ڈر تھا کہ بار بار اٹھ کر ان پیسوں کو دیکھتی اور پھر ایک نظر زمین پر سوئی ہوئی روح کو دیکھتی۔ وہ اسے ہر روز مارتی، پیٹتی، گالیاں دیتی، لیکن اس کے بارے میں کبھی اتنا غلط نہ سوچا تھا جتنا غلط اقصیٰ نے سوچ لیا۔ وہ کبھی اسے بیچنے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ ان کے گھر کے حالات اتنے تنگ تھے کہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا تھا۔
نور کا باپ ایک سرکاری بینک میں چھوٹے عہدے کا آفیسر تھا۔ اس کی پینشن آج بھی آتی تھی، لیکن اس سے گھر کا گزارا کرنا مشکل تھا اور 3 بیٹیوں کی شادی کرنا تو ناممکن تھا۔ ایسے میں اسے گولڈن چانس مل رہا تھا اپنی بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کا، بلکہ اچھے سے اچھے طریقے سے شادی کرنے کا۔ لیکن اس سب کے لیے اسے روح کی قربانی دینی تھی۔ اپنی 3 بیٹیوں کی محبت میں یہ مشکل تو نہ تھا، وہ تو ویسے بھی اس کے سر پر تھوپی گئی تھی۔ وہ کوئی اس سے محبت تو نہ کرتی تھی اور نہ ہی وہ اس کی اولاد تھی، وہ تو ایک دھوکے کا نتیجہ تھی جو اس کے شوہر نے دیا تھا۔ وہ کیوں اتنی فکر کرتی اس کی؟ روح تو منحوس تھی جس نے اس کی بیٹی رانیہ کی 2 بار شادی تڑوا دی۔ اسے نفرت تھی اس سے، پھر کیوں سوچتی تھی اس کے بارے میں؟ وہ نہیں تھی اس کی بیٹی، اور اگر بیٹی تھی بھی تو وہ سوتیلی تھی۔ اسے اپنی سگی بیٹیوں کے بارے میں سوچنا تھا۔ شیخ صاحب، میں ان کے گھر جا رہی ہوں آخری بار بات کرنے کے لیے۔ آپ کی بے چینیاں تو حد سے سوار ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر میں نے ان لوگوں کو منا بھی لیا روح سے نکاح کے لیے، تو کیسے آپ ایک ہی دن میں اسے اپنے پاس لے کے جائیں گے؟ کیونکہ اس لڑکی کا نہ تو پاسپورٹ ہے اور نہ ہی ابھی تک اس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے۔ شناختی کارڈ نہیں بنا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے تو کہا تھا وہ 19 سال کی ہے، شیخ نے پوچھا۔ ہاں شیخ صاحب، اس کا کچھ نہیں بنا۔ اس کی سوتیلی ماں نے ضروری نہیں سمجھا اس کا شناختی کارڈ بنوانا، اور کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ کیسے لے کے جائیں گے آپ اسے ایک ہی دن میں؟ بتائیں مجھے۔ آپ صبر کریں، تھوڑا وقت دیں مجھے، میں اس کی ماں کو بھی منا لوں گی اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا انتظام بھی کروا لوں گی۔ اقصیٰ نے شیخ کو پھسلانا چاہا۔ نہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے وہ لڑکی چاہیے، اور یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی فکر تم مت کرو، میں سب کچھ خود ہینڈل کر لوں گا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہے میں نے۔ شیخ نے اقصیٰ کے ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں۔ اس نے کال بند کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آئی تو تعظیم چارپائی پر بیٹھی تھی۔ ہاں تعظیم، لاؤ میرے پیسے مجھے واپس کر دو، جو شیخ صاحب کو واپس کرنے ہیں۔ وہ ساتھ میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے کل رات تمہاری اس بات کے بارے میں سوچا اور یہی فیصلہ کیا کہ مجھے میری بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تعظیم نے تحمل سے کہا۔ مطلب تم روح کا نکاح کروانے کے لیے تیار ہو؟ اقصیٰ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں روح کا نکاح کروانے کے لیے تیار ہوں۔ جب تم چاہو مولوی اور شیخ کو لے کر یہاں آ جاؤ، ہم نکاح پڑھوا دیں گے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب کو میں لے آؤں گی اور شیخ صاحب تو فون پر ہی نکاح کریں گے، اس کے بعد ہم اسے دبئی بھیج دیں گے۔ اقصیٰ نے جلدی جلدی بتانا شروع کیا۔ لیکن روح اتنی جلدی نہیں جا سکتی، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوانے میں تو وقت لگے گا نا، تعظیم نے کہا۔ ارے نہیں نہیں، اس کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، وہ اسے ایسے ہی لے جائے گا۔ اقصیٰ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ایسے مطلب غیر قانونی طریقے سے؟ تعظیم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، اور فکر مت کرو، شیخ ایسا پہلے بھی کر چکا ہے، وہ کئی لوگوں کو ایسے ہی لے کر جا چکا ہے، اس لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اگر کچھ الٹا سیدھا ہو بھی گیا تو ہمارا نام کہیں نہیں آئے گا۔ اب تم رانیہ کی شادی کے بارے میں سوچو، میں ذرا شیخ صاحب کو خوشخبری سنا کر آ جاؤں۔ روح چائے بنا کر لائی تو اقصیٰ اٹھ چکی تھی۔ روح، تو کل تیار رہنا، میں مولوی صاحب کو لے آؤں گی، کل تیرا نکاح ہے۔ دبئی جائے گی تو؟ دبئی؟ اقصیٰ روح کے سر پر دھماکہ کرتی جلدی سے گیٹ سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو نظریں جھکائے زمین پر گاڑے ہوئے تھی۔ اگلے ہی دن کچھ دیر میں اس کا نکاح تھا۔ کسی نے اس سے کچھ نہ پوچھا تھا، اس پر تو یہ احسان تھا کہ نکاح سے پہلے بتا دیا گیا کہ کل تمہارا نکاح ہے۔ فاطمہ بی بی اس کے پاس بیٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ فاطمہ بی بی اس سے کچھ پوچھتیں، ماریہ اس کے قریب آ کے بیٹھ گئی۔
جسے اس کی امی نے سخت نظروں سے گھور کر بھیجا تھا کہ کہیں وہ فاطمہ کو کچھ بتا ہی نہ دے اور پورے محلے میں ان کی بدنامی ہو۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، نہ تو کسی کو دیکھا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کی۔ اسے تو یہ بھی نہ پتا تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کا نام کیا ہے اور نہ ہی اسے جاننے میں کوئی دلچسپی تھی۔ وہ تو آج اپنی یتیمی کا رونا رو رہی تھی۔ آج صحیح معنوں میں ثابت ہو چکا تھا کہ وہ ایک یتیم تھی۔ اس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اب کسی بھیڑ بکری کی طرح اس کی رسی کو کسی اور کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ اسے مار کھانے اور گالیاں سہنے کی عادت تھی، لیکن نہ جانے وہ شخص اس کے ساتھ کیا کرے گا جس کے حوالے وہ کر دی جا رہی تھی۔ سنو، وہ لڑکی معصومہ آج 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان سے یہاں آنے والی ہے۔ جیسے ہی وہ پیپرز تمہیں ملیں تم انہیں شارف کے حوالے کر دینا۔ وہ کل جیل سے چھوٹ جائے گا۔ لیکن شمس کا کیا کریں؟ خضر نے پوچھا۔ اس کا تم کچھ نہیں کرو گے، اسے میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں اس سے ملنے جاؤں گا۔ اگر سیدھے طریقے سے مان گیا تو ٹھیک، ورنہ ویسے بھی بہت دنوں سے میں نے اپنے فیورٹ ہتھیار کا استعمال نہیں کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی بلیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ خضر کا جو اس کے ساتھ جانے کا ارادہ تھا وہ تو ایک ہی پل میں کینسل ہو گیا۔ وہ بلیڈ سے ان لوگوں کو مارتا تھا جن پر اسے حد سے زیادہ غصہ ہو، اور بلیڈ سے وہ اتنی خطرناک موت دیتا تھا کہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ خضر کو اس کے اس ہتھیار سے بہت نفرت تھی۔ اس کا بلیڈ کسی سانپ کی طرح اگلے بندے کے جسم پر رینگتا اور سرخ لکیریں چھوڑ جاتا۔ وہ بلیڈ کا استعمال تب کرتا جب اگلے بندے کو تڑپا تڑپا کر مارنا ہو۔ خضر کو اس کے بلیڈ سے جتنی نفرت تھی اتنا ہی ڈر لگتا تھا۔ اکثر اپنی پریشانیوں کی وجہ وہ اسی سے مٹاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کی آواز آئی۔ نکاح نامے پر شیخ صاحب کے دستخط پہلے ہی ہو چکے تھے۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر پورا نکاح نامہ نہ دیکھا۔ اسے جہاں کہا گیا اس نے سائن کر دیے۔ مولوی صاحب نے رسم ادا کی۔ 3 بار اس سے اس کی مرضی پوچھی گئی، جس کا ہونا یا نہ ہونا کسی کے لیے اہمیت ہی نہ رکھتا تھا۔ وہ خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ اس سے کیے گئے سوالوں پر اس نے حامی بھر دی۔ ہاں، اسے وہ شخص قبول تھا جسے اس نے کبھی دیکھا نہ تھا۔ امی تو محلے والی عورتوں کے سامنے شیخ صاحب کی تعریفیں کیے جا رہی تھیں۔ خود اس کی شکل تو نہ دیکھی تھی، لیکن پھر بھی اسے خوش شکل کہہ رہی تھیں۔ ارے، میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں پہلے سوچتی تو لوگ کہتے کہ سوتیلی ماں ہے۔ سوتیلی ماں تو بہت بری ہوتی ہے، اس لیے میں نے پہلے اس کے بارے میں سوچا۔ آخر کل اگلے جہان میں جا کر اس کے باپ کو بھی تو منہ دکھانا ہے۔ امی تعریفیں سمیٹتی اسے بار بار اپنے سینے سے لگاتی پیار کر رہی تھیں۔ یہ بھی اس کی زندگی میں پہلی بار ہی ہو رہا تھا۔ پھر ماریا اور رانیہ اس کے قریب آ گئیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر کتنا امیر آدمی ہے؟ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ کوئی گن بھی نہیں سکتا۔ راج کرو گی راج، اور ہاں، وہاں جا کے ہمیں بھول مت جانا۔ میرا مطلب ہے ہمیں فون وغیرہ کرتی رہنا۔ آپی، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں آج ہی جا رہی ہوں۔ روح نے بے دلی سے کہا۔ ہاں، تو آج ہی تو جا رہی ہو۔ ماریا نے اس کے سر پر ایک اور دھماکہ کیا۔